کیا آپ جانتے ہیں کہ 1967 میں سوویت یونین کے خلائی مشن کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا؟ اور کیا آپ یہ معلوم ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو خلائی جہاز میں موجود ایک خلاباز کی موت ہو گئی تھی؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس خلاباز کی اچانک موت کیسے ہو گئی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اپریل 1967 کی بات ہے جب سوویت یونین نے اپنے خلائی مشن سویزون کو پیش آنے والے تباہ کن حادثے اور خلائی جہاز میں موجود خلاباز کی موت کا اعلان کیا۔ خلابازی کی تاریخ کے اس خوفناک حادثے میں سوویت یونین کے اس وقت کے سب سے بہترین خلاباز ہلاک ہو گئے تھے۔ 40 سالہ کرنل ولادیمیر کو معروف کسی بھی خلائی حادثے میں ہلاک ہونے والے دنیا کے پہلے خلاباز ہیں۔ وہ ایک تجربہ کار خلاباز تھے اور اپنی دوسری خلائی پرواز کے دوران زمین پر واپس آنے سے پہلے اپنے تمام تجربات کامیابی سے مکمل کر چکے تھے، مگر خلائی جہاز کے زمین پر لینڈنگ کرنے سے چند منٹ قبل جیسے ہی وہ زمین کی فضا میں داخل ہوئے تو ان کے خلائی جہاز کی زمین کی جانب اترنے کی رفتار کو کم کرنے والے پیراشوٹ کی تاریں آپس میں الجھ گئیں اور وہ سیدھے زمین پر آن گرے اور ہلاک ہو گئے۔ خلائی جہاز بلندی سے زمین پر آن گرا تھا اور کرنل کو اس ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے جھٹکے کے باعث موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ ولادیمیر کو معروف 16 مارچ 1927 کو ماسکو میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی عمر میں ان کو ریاضی اور ہوا بازی میں گہری دلچسپی تھی۔ وہ فلائٹ اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس وقت کے سوویت یونین کے بہترین ٹیسٹ پائلٹ بن گئے تھے۔ اس دور میں سوویت یونین خلا میں جانے کی اس دوڑ میں ہر لحاظ سے آگے تھا۔ انہوں نے پہلا خلائی جہاز خلا میں بھیجا تھا۔ اسی طرح پہلی بار لائکا نامی کتیا کو خلا میں بھیجنے کا تجربہ کیا گیا تھا، جبکہ امریکہ ان معاملات میں روس کی پیروی کر رہا تھا۔ یہ وہی سال تھا جس میں امریکہ کے خلا میں جانے کے مشن اپولون میں بھی لانچ پیڈ پر سوار 3 خلاباز آگ لگنے کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ ماسکو کی جانب سے اس تباہ کن خلائی حادثے کے متعلق بہت کم تفصیلات فراہم کی گئیں اور تباہ ہونے والے خلائی جہاز کی آخری پرواز کے آخری لمحات سے متعلق بہت سے اسرار آج بھی باقی ہیں۔ کوماروف نے اس سے قبل 1964 واسکو نامی خلائی جہاز میں اپنی پہلی خلائی پرواز کامیابی سے مکمل کی تھی۔ کوماروف کی جانب سے اپنی پہلی تاریخی خلائی پرواز مکمل کرنے کے اگلے دن لینوڈ ہربیز ریف نے اس وقت کی سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کی چیئرمین منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے پرعزم سویوز خلائی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی۔ خلائی مشنز کے ماہر صحافی رچرڈ ہولنگام نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطرناک خلائی مشن تھا۔ سوویت یونین کو معروف کو خلا میں بھیجنے کے بعد ایک اور مشن میں 2 ارکان کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، جہاں ان دونوں خلائی جہاز کی ملاقات ہونا تھی، جہاں کوماروف نے خلائی جہاز سے دوسرے خلائی جہاز میں منتقل ہونا تھا، اس میں بیٹھ کر واپس زمین پر آنا تھا۔ مگر جیسے جیسے اس مشن کے آغاز کی تاریخ قریب آ رہی تھی، یہ واضح ہو رہا تھا کہ سوویزون خلائی جہاز میں کچھ خرابیاں تھیں۔ اگرچہ سوویزون خلائی جہاز کو ایک جدید اور بھاری قسم کے خلائی جہاز کے طور پر جانا جاتا تھا، جیسے سوویت یونین کی جانب سے چاند پر انسان کو بھیجنے کی کوشش کے لیے بنایا گیا تھا، اور کرنل کوماروف کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ حادثے کے وقت اس کا تجربہ کر رہے تھے۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سوویزون خلائی پرواز شروع سے ہی مسائل کا شکار تھی، اور یہ کہ یہ جہاز انسانوں کی پرواز کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر لینن کی سالگرہ کی مناسبت سے خلائی کارنامے دکھانے کے سیاسی دباؤ کے باعث انجینئرز کے اعتراضات کو مسترد کر دیا گیا۔ صحافی رچرڈ کہتے ہیں کہ 1967 کا سوویت یونین کا خلائی مشن خامیوں سے بھرا ہوا تھا اور اسے اجرت میں بنایا گیا تھا، مگر تمام تر خدشات کے باوجود سوویزون مشن کو 23 اپریل 1967 کو کامیابی سے خلا کی جانب بھیجا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جہاز کو توانائی فراہم کرنے والی سولر پلیٹس بھی خلا میں نہیں کھلی تھی، جس نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ سوویزون مشن میں مسائل کے بعد سویوز 2 کو خلا میں بھیجنے کا مشن منسوخ کر دیا گیا اور کوماروف کو حکم دیا گیا کہ وہ واپس زمین کی جانب رخ کرنے کی کوشش کریں۔ ماسکو میں نامہ نگاروں کو یہ اشارے ملے تھے کہ گزشتہ روز سے پرواز کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، جب ماسکو ریڈیو پر اس سے متعلق پہلے کی رپورٹس اچانک نشر ہونا بند ہو گئیں اور تقریباً 13 گھنٹے تک خلائی پرواز کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس حادثے کے محرکات سے متعلق بات کرتے ہوئے ماہرین سوال کرتے ہیں کہ کرنل کوماروف نے خلائی جہاز سے باہر نکلنے کے لیے ایجیکشن سسٹم کا استعمال
کیوں نہیں کیا؟ صحافی رچرڈ ہولنگان کے مطابق ایسا محسوس ہوا تھا کہ استباق کن خلائی مشن کے باوجود وہ زمین پر اترنے میں کامیاب ہو رہے تھے، مگر اس وقت پیراشوٹ میں خرابی پیدا ہوئی اور وہ سیدھے زمین پر آ گرے۔ معزز سامعین، امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کر لی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔